اب ہم ڈسکس کریں گے XML اینڈ XSLT. XSLT اسٹینڈس فار ایکسٹینسبل اسٹائل شیٹ ٹرانسفارمیشن، اور اس میں ہم ذکر کریں گے جو ٹاپک ڈسکس ہوں گے اس ماڈیول میں، وہ ہیں ڈسپلئنگ XML ود XSLT، XSLT ایگزامپل اور ایگزامپل XSLT اسٹائل شیٹ کے حوالے سے ہم شیئر کریں گے. سب سے پہلے ڈسپلئنگ XML ود XSLT، ریکمینڈیڈ اسٹائل شیٹ لینگویج فار XML. یہ XML کی اپنی یا ریکمینڈیڈ اسٹائل شیٹ ہے جس کے ذریعے آپ ڈیٹا کو زیادہ اچھے طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں. فار مور سوفسٹیکیٹڈ دین CSS، CSS سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، زیادہ کنٹرول آپ فیل کرتے ہیں، زیادہ فیچرز فیل کرتے ہیں. آلدو آپ کو اس کا سنٹیکس اور میتھڈالوجی لرن کرنا پڑے گا، بٹ یہ کیونکہ CSS سے ڈفرینٹ ہے تو ادروائز یہ زیادہ اس میں پاورفل ہے اور زیادہ بہتر ہے، آپ کو زیادہ کنٹرول فیل ہوتا ہے. ایڈ ریموو ایلیمنٹس اینڈ ایٹریبیوٹ فرام دا آؤٹ پٹ فائل. ایک XML فائل جو ہے اس میں آپ رن ٹائم میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، ورنہ ایڈٹ موڈ میں آپ ابھی تک XML فائل لکھ رہے ہیں کہ آپ اسے اوپن کرتے ہیں اور اس میں ایڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں، اور پھر آپ آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اسٹیٹک ہے، بٹ تھرو XSLT آپ ڈیورنگ رن ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز کو آپ نے ڈسپلے کروانا ہے، کس کو نہیں کروانا ہے، یا کیا نئی چیز اس XML میں آلریڈی کریٹڈ XML میں ایڈ کرنی ہے آپ. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو CSS ٹائپ کی کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرتی. ری ارینجنگ اینڈ سارٹ ایلیمنٹس، آپ رن ٹائم پہ ایلیمنٹس کو ری ارینج کر سکتے ہیں، سارٹ کر سکتے ہیں. پرفارم ٹیسٹ اینڈ میک ڈیسیجن اباؤٹ وچ ایلیمنٹس ٹو ہائڈ اینڈ ڈسپلے اینڈ لاٹ مور. تو CSS ہمیں یہ پروویژن نہیں دیتی کہ آپ پورے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکیں. CSS بس ہمیں ٹیگ بیس فارمیٹنگ پرووائڈ کرتی ہے، بٹ XSLT ہمیں ڈیسیجن میکنگ لیول تک جو ہے وہ سپورٹ اور پروویژن دیتی ہے. XSLT یوز XPath ٹو فائنڈ انفارمیشن ان این XML ڈاکومنٹ. تو XSLT میں آپ XPath بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے مزید XML میں سے انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ایک ڈیمو جس میں بریکفاسٹ ڈیش مینیو ڈاٹ XML اور سمپل ڈاٹ XSL. اس ڈیمو میں آپ XSLT کو یا XSL کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ یوٹیلائز کی جا سکتی ہے ایک XML کے ساتھ، اور کس طرح سے ڈیٹا کو بہتر فارم میں پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری XML فائل ہے breakfast menu ڈاٹ XML. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرولاگ انفارمیشن ہے، انکوڈنگ UTF-8 ہے. یہاں پر ہم نے XML اسٹائل شیٹ بتائی اور href میں میں نے simple ڈاٹ XSL مینشن کر دیا. اب ذرا اس breakfast انڈرسکور مینیو کو آپ دیکھیے گا، یہ یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک چائلڈ ہے فوڈ، اور ایک اور ٹیگ ہے فوڈ کا، یعنی ملٹیپل فوڈ مینیوز اویلیبل ہیں آپ کو بریک فاسٹ ٹائم پہ. تو آپ دیکھیں فوڈ کے اندر نیم، پرائس، ڈسکرپشن اینڈ کیلوریز، یہ 4 انفارمیشن پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ریپیٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم میں ڈفرینٹ فوڈ کا نیم آ گیا، اس کی پرائز آ گئی، اس کی ڈسکرپشن آ گئی اور کیلوریز آ گئی. اسی طرح سے نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ XML جو ہے یہ فوڈ بریک فاسٹ مینیو کا جو ہے یہ ڈیٹا کنٹین کر رہی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ایک بڑے اچھے طریقے سے ہم پریزنٹ کریں، اور ہماری جو CSS جو تھی وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہم اپلائی کرتے تو ہمیں ہر ٹیگ کے اوپر ایک مینشن کرنا پڑتا کہ جب یہ ٹیگ ملے تو اس کے اوپر یا اس کے اندر فلانی فلانی چیز کو آپ اس اسٹائل میں کر دیں. لیکن اب میں آپ کے سامنے XSL کھول رہا ہوں تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سچویشن ڈفرینٹ لگے گی. XSL جو ہے وہ بھی XML کے سٹائل میں لکھی ہوئی ایک چیز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی پرولاگ انفارمیشن ہے، پھر یہاں پہ HTML کا ٹیگ ہے اور اس میں ورژن مینشن ہے. یہ نیم سپیس ہے XSL کی. بیسیکلی اس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے اس لنک سے لی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب جتنے بھی ٹیگز ہیں XSL کے
ان کو XSL کالن لکھ کر یوز کیا جائے گا، اور اس کے میننگ جو ہیں وہ اس لنک سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد باڈی اور اس کا سٹائل بتا دیا، فونٹ بتا دیا، بیک گراؤنڈ کلر بتا دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ٹیگ ہے XSL کالن فار ایچ، یہ لوپ ہے بیسیکلی۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو لوپ ریپیٹیشن کی پاور مل رہی ہے۔ تو سلیکٹ بریکفاسٹ انڈرسکور مینیو سلیش فوڈ، اس کا مطلب یہ ٹری لائک اسٹرکچر میں سب سے آؤٹر موسٹ روٹ ایلیمنٹ بریکفاسٹ انڈرسکور مینیو اور اس کے اندر جو ٹیگ ہے فوڈ اسے پک کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب بریکفاسٹ انڈرسکور مینیو کے اندر جتنے فوڈ کے ٹیگ ہیں یہ ان کو چلائے گا، اور ایک ڈیو لگا رہا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے ٹیل کر رہا ہے، اور اس میں جو فور گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہے، پیڈنگ 4px ہے، پکسلز کی ہے، سپین دے رہا ہے، فونٹ ویٹ بولڈ، ایکسیسل ویلیو جو پک کرنی ہے یہاں پہ نیم۔ تو بیسیکلی یہ ایکچولی اس کا نیم ڈسپلے کرے گا فوڈ کا۔ اگر میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ دکھا دوں تو یہ نیم آ گیا یہ فوڈ کے اندر، تو یہ بیسیکلی پک کرے گا نیم کے بعد پھر اس نے سپین دیا یعنی اسپیس دیا، اور اس کے بعد اس کی پرائس۔ تو نیم اور پرائس جو ہیں ان دو چیزوں کا کمبینیشن یہ آپ کو ایک ڈیو میں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری ڈیو ہے اور اس میں بھی اسٹائل موجود ہے، اور یہاں پر بھی ایکسیسل ویلیو سلیکٹ ڈسکرپشن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسکرپشن ہے، اور ڈسکرپشن کے ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز جو دکھا رہا ہے وہ کیلوریز دکھا رہا ہے، اور آگے خود سے ایک ٹیکسٹ مینشن کر دیے کیلوریز پر سرونگ۔ اب آپ دیکھیں میں اسے جب براؤزر میں اوپن کرتا ہوں تو ہماری XML فائل اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کا فوڈ نیم ہے، یہ اس کے ساتھ پرائس آگے ایک ڈیو میں ایمبیڈ ہو گئی، اور دوسری ڈیو میں اس کی ڈسکرپشن آ گئی ود کیلوریز پر سرونگ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری XML فائل کو اس نے پروسیس کیا، اور پروسیس کر کے ایک بڑے پریزنٹیبل وے میں آپ کے براؤزر میں دکھا دیا۔ تو CSS میں اور XSL میں آپ بیسک فرق سمجھ رہے ہیں کہ CSS جو ہے اس میں آپ کسی بھی طرح سے بہت زیادہ کنٹرول فیل نہیں کرتے، لیکن XSL بہرحال آپ کو بہت کنٹرول پرووائڈ کرتی ہے۔ ابھی آپ نے ڈیمو دیکھا جس میں ہم نے بریکفاسٹ مینیو ڈاٹ XML کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا، جس سے آپ کو یہ پتہ لگا کہ ایک ہوٹل کے یا کسی بھی جگہ کے جہاں بریکفاسٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے ان کی مینیو ڈیٹیلز موجود ہیں، اور یوزر کو ایک باقاعدہ یہ پوری انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے، وتھ کیلوریز انفارمیشن دی جا رہی ہے، پرائس بتائے جا رہے ہیں، اور فوڈ آئٹم کا نام بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ XML میں ڈیٹیل اسٹور ہے، اور آپ اب اس ڈیٹیل کو براؤزر میں بہت پریزنٹیبل وے میں دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو پریویسلی ہم نے CSS یوز کی تھی، لیکن اس ڈیمو میں ہم نے XSL کو یوز کیا۔ تو XSL نے بڑے بریفلی بہت کنٹرول کے ساتھ پوری XML کو پروسیس کیا۔ ہم نے اسٹینڈرڈ وے میں ڈیسائیڈ کر دیا ہر ٹیگ کے لحاظ سے کہ اس ٹیگ کا فونٹ سٹائل کیا ہونا چاہیے، اس ٹیگ کا کلر کیا ہونا چاہیے، اس ٹیگ کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ کہاں آپ نے دکھانی ہے، اور کس ڈیو میں انہیں رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا HTML پیج جو تھا وہ ایک باقاعدہ بڑے فارمیٹ وے میں وہ انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی تھی۔ تو ہوپ فلی اس سے آپ کو XSL کی افادیت، یوزیبلٹی کے بارے میں بڑی اہم انفارمیشن ملی ہوگی، اور آپ اب اس کو اپنے طور پہ بہت زیادہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ویب پہ اویلیبل ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے۔